کہ انف از انف، اب یہ ملک چلے گا، یہ ملک آگے بڑھے گا، اور ہم آپ کو اس ملک کے مستقبل سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ۔ تو اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چیئرمین الیاس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کا، تو اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چیئرمین الیاس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کا احمد صاحب ایسے ہی ماشاءاللہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں نوروز صاحب کی، تو چلانا ہے صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس کرنی ہے جو کہ میں بلکہ پوری دنیا میں لائیو چلے گی، تو ہم نے ان سے فرمائش کی کہ جو آپ نے ہر ہفتے ناروال سے پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے، اس ہفتے آپ ظفروال کو بھی موقع دیں، اور اس مناسبت سے آج ان کی بھی ہمیں ظفروال میں موجودگی کا شرف ملا۔ میں تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے 2024 کے الیکشن میں ہم پر اعتماد کیا اور اتنی عزت سے نوازا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو وعدے لوگوں کے ساتھ کیے گئے الحمدللہ جب عمران خان کی حمایت میں قرارداد پاس ہوتی ہے تو وہ تمام کانگریس مین جو اسرائیل کے سب سے بڑے حمایتی ہیں، جو فلسطین کے سب سے زیادہ مخالف ہیں، وہ تمام کانگریس مین جو بھارت کے سب سے زیادہ حمایتی ہیں، آپ کو وہ سب کے سب ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اور اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں جو عمران خان کے لیے پاس ہوتی ہے۔ ایک طرف عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے امریکہ نے سازش کر کے نکالا، تو دوسری طرف اسی امریکہ کی کانگریس کے اندر عمران خان کی حمایت میں اسرائیل اور ہندوستان کی لابیز مل کر پھر کیوں کر ان کی حمایت میں قرارداد پاس کراتی ہیں۔ آج تمام امریکہ کے اندر عمران خان کے حمایتیوں نے پناہ لے کر وہاں سے مہم چلائی ہوئی ہے۔ ایک طرف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ہماری حکومت توڑی ہے، دوسری طرف امریکہ میں ہی بیٹھ کر وہ تمام اپنی مہم چلاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، اور پاکستان اور پاکستانی فوج کے خلاف دشنام ترازیاں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو کتنی دیر بیوقوف بنائیں گے؟ اور میں خاص طور پہ جو اب جیروسلم پوسٹ، ٹائمز آف اسرائیل کے مضامین آئے ہیں اور ثبوت آ گیا ہے، اس کے بعد میں اپنے بزرگ، بڑی نیاز مندی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے بزرگ ہیں، بڑا ادب ہے، احترام ہے، میں نے تو مولانا صاحب کی زبانی یہ سنا کہ عمران خان اسرائیل کی لابی کا ایجنٹ ہے، اور اس بات کو مان لیا۔ لیکن اب میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو ثبوت اب سامنے آ گئے ہیں، آپ کا بھی فرض ہے کہ آئیے ہم مل کر اس زائنسٹ ایجنڈا کا مقابلہ کریں، اور وہ لوگ جو پاکستان میں انتشار، خلفشار پیدا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست میں وہ بدامنی کے ذریعے اقتدار تبدیل کر کے عمران خان کو برسر اقتدار لا کے اپنا ایجنڈا پورا کر سکتے ہیں، ان سازشوں کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کریں۔ پاکستان 24 کروڑ عوام کی ملکیت ہے۔ آج ایک بار پھر پاکستان کی معیشت اٹھ رہی ہے، ہمارے معاشی اشاریے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی، اس کی شرح، ملک کی رینکنگ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو دنیا کی بہترین پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ کہا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایس سی او کی سمٹ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں چین اور روس کے وزیر اعظم انشاءاللہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ اس موقع پر عمران خان کی طرف سے جلسے جلوسوں کا پروگرام
धरनों का प्रोग्राम, जबकि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर सी पैक फेज 2 शुरू करने लगा है। आपको याद होगा कि 2013 के बाद जब हमने सी पैक पे काम शुरू किया तो इमरान खान ने 2014 में चीन के सदर के दौरे को मुलतवी कराया अपने धरने की वजह से, और सी पैक को सेबोटाज करने की कोशिश की। 2015 में जब चीन के सदर तशरीफ लाए तो तकरीबन 1 साल की ताखीर हो गई हमें सी पैक शुरू करने में, लेकिन उस दौरान भी इमरान खान सी पैक के खिलाफ स्कैंडलस इल्जामात लगाते रहे, को रोल बैक कर दिया। 4 सालों में $1 नया नहीं जो सी पैक के तहत पाकिस्तान में आया हो, बल्कि चीन की कंपनियों को पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर कर दिया, और वो मंसूबे जो अब मुकम्मल हो जाने थे उनकी लागत में 300 400 गुना इजाफा हो गया। तो क्या इमरान खान के दौर में गवादर बंदरगाह को 4 साल ड्रेजिंग ना करना, उसकी सफाई ना करना हादसा थी, नालायकी थी, या साजिश थी गवादर की बंदरगाह को बेवकूफ करने की? क्या चीन के खिलाफ हर्जा साजी करके झूठे इल्जामात लगाकर उस अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान से भागने पे मजबूर करना पाकिस्तान की खिदमत थी या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी? तो ये सब चीजें जो अब एक तस्वीर जो है बहुत वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान की सियासत का सिर्फ एक इशारिया है, एक मकसद है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे खोखला किया जाए, इमरान की तबाही। और जब हम IMF के साथ उसके अपने किए हुए मुआहदे को बहाल करने की कोशिश करते हैं तो उसे सबोटाज करने की कोशिश करता है। IMF को ईमेलें जाती हैं कि आप पाकिस्तान से मुआहदा ना करें। अगर डैनिश कंपनी $2 अरब की पाकिस्तान के बहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने आती है, उसको रोका जाता है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान के मईशत में, इसकी इन्वेस्टमेंट में रुकावटें पैदा करके किसका एजेंडा पूरा हो रहा है? उन कुव्वतों का जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बैंकरप्ट करके पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत के ऊपर नजरें रखी हुई हैं। अगर पाकिस्तान में कौमी इदारों, फौज के खिलाफ जो दुनिया की वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर आर्मी है, उसके खिलाफ हर्जा सराई की जाए तो किसका एजेंडा पूरा हो रहा है? तो मैं समझता हूं कि अब ये खेल पाकिस्तान के लोगों को समझ आ गया, और इसीलिए कल के जलसे में बदतरीन शिकस्त हुई है PTI को। रास्ते खुले थे, लोगों के लिए रुकावटें नहीं थी, लेकिन मैं सलाम करना चाहता हूं अहले लाहौर को, अहले पंजाब को और अहले पाकिस्तान को कि जिन्होंने कल के जलसे का बाइकाट करके अपने सियासी शऊर का मुजाहरा किया। और अब एटमी ताकत है, और जिस दिन से पाकिस्तान एटमी ताकत बना है, ये ज़ायनिस्ट लॉबी की आंखों में खटक रहा है और खटकता रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी के लीडर हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की डी न्यूक्लियराइजेशन हमारा एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। एक न्यूक्लियर स्टेट को आप लड़ाई के मैदान से लड़कर कभी डी न्यूक्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास एटमी वेपन है। एक न्यूक्लियर स्टेट को डी न्यूक्लियराइज करने का एक ही तरीका होता है को उसको अंदर से खोखला करके मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे और समाजी तौर पे उसे इंटरनली इम्प्लोड करने पे मजबूर किया जाए।
اگر آپ عمران خان کی سیاست کا جائزہ لیں تو 2013 سے مسلسل پاکستان میں ڈسٹرکشن کی، انتشار کی، فساد کی، پولرائزیشن کی، ہیٹ کی پالیٹکس کو فروغ دیا۔ میں خود 2018 میں عمران خان کی ہیٹ پالیٹکس کا نشانہ بنا اور وہ گولی ابھی بھی میرے جسم کے اندر موجود ہے۔ تو ہم نے جناب اسد بادشاہی صاحب کی قیادت میں، ان کی کیپٹنشپ میں یہاں ایک بیانیہ دیا تھا کہ نارووال پچھلے 15-20 سال میں ان کی قیادت میں بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، علم کا شہر بن گیا ہے، یونیورسٹیوں کے شہر بن گیا ہے، انٹرنیشنل اسٹیڈیم بن گیا ہے، ریلوے اسٹیشن بن گیا ہے، بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، آپ میڈیکل کالج بھی وہاں آ گیا ہے۔ تو ہمارے حلقہ 76 یا نارووال میں تو ہر بندہ ان کو ایک ماڈل شہر قرار دیتا تھا، ایک ماڈل حلقہ قرار دیتا تھا۔ ہم جو ظفروال اور شکر گڑھ کے باشندے باقی تھے، ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم نارووال کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں، بہت پسماندہ ہیں، بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہیں، احساس محرومیت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو پھر ہم نے حلقہ 75 ظفروال شکر گڑھ کے دوستوں کو یہ پیغام دیا کہ جناب اگر آپ نے بھی نارووال شہر جیسا ظفروال شکر گڑھ کو بنانا ہے تو پھر ہم نے وہی پروگرام، وہی بیانیہ، وہی ایجنڈا لے کر آگے بڑھنا ہوگا جو ہمارے کپتان جناب اسد بادشاہی صاحب نے پچھلے 15-20 سال سے نارووال میں پڑھایا ہے۔ اپنی سازش کی کڑیاں ان جریدوں کے مطابق گولڈ سمتھ فیملی تک پہنچتی ہیں اور اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کے جو گولڈ سمتھ فیملی سے تعلقات ہیں اور بالخصوص ان کی سابق اہلیہ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ، جو کہ برطانیہ میں بہت سٹرونگ اسرائیل کی آواز اور لابی کے سرکردہ فرد مانے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو عمران خان کا رشتہ ہے اور ناتا ہے، جس کی مثال بھی ان مضامین میں دی گئی ہے کہ یہ رشتہ ناتا اتنا مضبوط ہے کہ ایک پاکستانی نژاد لندن کے میئر صادق خان کے مقابلے میں انہوں نے زیک گولڈ سمتھ کے لیے کھلم کھلا برطانیہ میں پاکستانیوں کو دعوت دی کہ وہ صادق خان کو ووٹ دینے کی بجائے زیک گولڈ سمتھ کو ووٹ دیں۔ دوسری جیب میں آرمی چیف ہو، ڈی جی آئی ایس آئی ہو، پوری طاقت کے ساتھ اس نے 4 سال حکمرانی کی، لیکن 4 سال کی حکمرانی میں کوئی پی ٹی آئی والا بتا دے کہ پاکستان میں ایک بڑا منصوبہ اس کی نشانی کے طور پہ کھڑا ہو۔ کوئی پی ٹی آئی والا بتا دے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے کوئی ایک نئی پالیسی اس نے جاری کی ہو۔ ہر طرف بربادی چھوڑ کے چلا گیا، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ میں انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ 5 سال صبر کریں اور دیکھیں کہ ظفروال کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ انشاءاللہ یہ چند ماہ کے اندر اربوں روپے کے کام کسی ایک صوبائی حلقے کے اندر شروع ہونے کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ کنگرا روڈ پر کام شروع ہو گیا ہے، ظفروال بڈیانہ روڈ جو ہے اس کا بھی ٹینڈر ہو گیا ہے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ اس علاقے کا رحیم آباد سنکھترا میرے حلقے میں ایک روڈ آتی ہے جس سے 3 صوبائی حلقے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ ماضی میں کسی نے اس سڑک کے لیے کوشش نہیں کی کیونکہ وہ کسی ایک ایم پی اے کے حلقے میں نہیں آتی تھی، لیکن اس سے تقریباً آدھے ضلع کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں حسن اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا
کہ انہوں نے خصوصی شفقت فرما کے اس سال کی ADP میں اس رحیم آباد اور سنکترا روڈ کو بھی شامل کروایا اور اس کا بھی ٹینڈر کھل گیا ہے یا اگلے چند دنوں میں کھلنے والا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کو اس ضلع کے سہولت ملے گی۔ اسی طرح بے تحاشا اور سڑکوں کے کام ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، یہ شروع ہو جائیں گے، یہ جن کی میں نے ابھی جو آپ کے سامنے رکھے، تو باقی کام اس کے بعد شروع ہو جائیں گے۔ یہ جنڈیالہ روڈ بھی ہماری ٹاپ کی ترجیحات میں، اس پہ بھی بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اس کی بھی سمری جو ہے وہ آخری مراحل میں، اور جب اس کی سمری منظور ہوئے گی، کام مکمل ہوئے گا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس چیز کے لیے میں پچھلے 4 مہینے فائٹ کرتا رہا، لڑائی کرتا رہا، کہ یہ ایک عام سا وہ جو ٹوکری سڑک تھا وہ بننے لگا تھا، اس کو رکوا کے اس کو کارپیٹ روڈ میں منتقل کروایا تاکہ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو ایک اچھی سڑک کی سہولت ہمیشہ کے لیے دستیاب ہو۔ اور آخری بات یہ کہ یہ سارے عہدے، یہ ساری ذمہ داریاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے آپ میڈیکل کالج بھی وہاں آ گیا ہے، تو ہمارے حلقہ 76 یا نارووال میں تو ہر بندہ ان کو ایک ماڈل شہر کرا دیتا تھا، ایک ماڈل حلقہ کرا دیتا تھا۔ ہم جو ظفروال اور شکر گڑھ کے باشندے باقی تھے، ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم نارووال کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں، بہت پسماندہ ہیں، بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہیں، احساس معیاری امیت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو پھر ہم نے حلقہ 75 ظفروال شکر گڑھ کے دوستوں کو یہ پیغام دیا کہ جناب اگر آپ نے بھی نارووال شہر جیسا ظفروال شکر گڑھ کو بنانا ہے تو پھر ہم نے وہی پروگرام، وہی بیانیہ، وہی ایجنڈا لے کر آگے بڑھنا ہوگا جو ہمارے کپتان جناب احسن اقبال چودھری صاحب نے پچھلے 15-20 سال سے نارووال میں پڑھایا۔ قیادت کا فرض ہے کہ جن کو عمران خان آئین کا، جمہوریت کا چکمہ دے کر، کون سے آئین کی آپ بات کرتے ہیں؟ اس آئین کی جو آپ نے اپریل 2022 کو غیر آئینی طور پہ قومی اسمبلی کو توڑ کے پاؤں کے نیچے روندا تھا، وہ آئین کہ جس کے بارے میں قومی اسمبلی کے توڑنے کے جرم میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے اس اقدام کو ماورائے آئین قدم قرار دیا۔ کس آئین کی آج آپ پاسداری کی بات کرتے ہیں؟ آپ تو آئین شکن ہے۔ کس عدلیہ کی آپ بات کرتے ہیں؟ آپ نے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جوتیوں کے نیچے مسلا۔ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ 7 مہینے سپریم کورٹ کے فیصلے آپ نے عمل نہیں کیے، اور سپریم کورٹ بھی تب اتنی بہادر تھی کہ پوچھ نہیں سکتی تھی کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ چند ججز ہیں جنہوں نے عمران خان کے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ ہماری پیشیاں 2 مہینے بعد لگتی تھی، آج ڈیلی سماعت ہوتی ہے۔ اگر آج کا پیمانہ ٹھیک ہے عمران خان کو انصاف دینے کا، تو پھر کم از کم ہم سے معافی مانگنی چاہیے عدلیہ کو کہ آپ سے زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ جو کچھ عدلیہ نے کیا وہ درست تھا اس دور میں، تو پھر آج جو کچھ عمران خان اور اس کے پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ امتیازی نظر آتا ہے۔ تو پاکستان میں عدلیہ کے اندر بھی وہ لوگ جو ایک سیاسی ایجنڈے سے عدلیہ کی بدنامی کا باعث بنے ہیں، انہیں بھی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کس کی حمایت کر رہے ہیں، کہ وہ شخص جس کی پشت کے اوپر زائنسٹ لابیز پاکستان کو ہائی جیک کرنے کا پلان بنا رہی ہیں، پاکستان کو اس راستے سے ہٹانے کا پروگرام بنا رہی ہیں جو قائد اعظم کا راستہ ہے۔ پاکستان کے لیے فلسطین اور کشمیر دونوں ان دونوں آنکھوں کی طرح ہیں جو کسی انسان کے
چہرے پر ہوتی ہیں. کشمیر اور فلسطین ہمارے دو ایسے موقف ہیں جن پر قائد اعظم پاکستانی قوم کو کھڑا کر کے گئے تھے، اور پاکستانی قوم کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ پاکستان کے ان بنیادی مفادات کے ساتھ کھیلے، پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھیلے، اور پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف مہم چلا کر پاکستان جیسی نیوکلیئر اہم مسئلے کے اوپر آپ سے مخاطب ہوں. ابھی حال ہی میں اسرائیل کے سب سے ممتاز اخبار جیروسلم پوسٹ میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، اور یہ مضمون ہیری ریچرڈ نام کے ایک ممتاز برطانوی آتھر نے لکھا ہے، جو برطانیہ میں اسرائیل کے حامیوں اور اسرائیل کی لابی کے اہم وکیل کے طور پہ جانے جاتے ہیں. یہ مضمون ان مضامین میں تیسرا ہے کہ جو حال ہی کے اندر اسرائیل کی میڈیا میں عمران خان صاحب کی حمایت میں شائع ہو چکے ہیں. اس جیروسلم پوسٹ میں شائع ہونے والے مضمون سے پہلے ٹائمز آف اسرائیل اور البہاموت کے نام سے جو جریدے ہیں ان میں بھی مضامین شائع ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ اس بین الاقوامی مہم کا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے لیے مسلسل چند مہینوں سے عالمی میڈیا کے اندر چلائی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب کسی پاکستانی کو یہ بھول نہیں ہو سکتی کہ عمران خان کے پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. اس وقت جو عالمی زائنسٹ لابی ہے، اس وقت جو دنیا میں پرو اسرائیل لابی ہے، اس کے تمام کارندے اوور ٹائم عمران خان صاحب کو پاکستان پہ دوبارہ مسلط کرنے کے لیے اپنے قلم توڑ رہے ہیں. حالیہ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی دنیا میں جب تک پاکستان کی قبولیت حاصل نہیں کرے گا اسے جواز یا سند قبولیت اسلامی دنیا میں ملنا مشکل ہوگا. اور پاکستان میں عمران خان واحد لیڈر ہے جو اسرائیل کو سند قبولیت دلوا سکتا ہے. اس مضمون میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں قیادت کی تبدیلی لانی پڑے گی. دوسری جیب میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ہو، پوری طاقت کے ساتھ اس نے 4 سال حکمرانی کی، لیکن 4 سال کی حکمرانی میں کوئی پی ٹی آئی والا بتا دے کہ پاکستان میں ایک بڑا منصوبہ اس کی نشانی کے طور پہ کھڑا ہو. کوئی پی ٹی آئی والا بتا دے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے کوئی ایک نئی پالیسی اس نے جاری کی ہو. ہر طرف بربادی چھوڑ کے چلا گیا. میں بلکہ پوری دنیا میں لائیو چلے گی، تو ہم نے ان سے فرمائش کی کہ جو آپ نے ہر ہفتے ناروال سے پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے، اس ہفتے آپ ظفروال کو بھی موقع دیں، اور اس مناسبت سے آج ان کی بھی ہمیں ظفروال میں موجودگی کا شرف ملا. میں تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے 2024 کے الیکشن میں ہم پر اعتماد کیا اور اتنی عزت سے نوازا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو وعدے لوگوں کے ساتھ کیے گئے الحمدللہ قیادت کے ہوتے ہوئے اس ایجنڈا کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اور عمران خان وہ لیڈر ہے کہ جس نے لوگوں کو پرسپشن کی دنیا میں
اپنا اسلامی ٹچ دے کے ایک تشخص بنایا ہے، جس تشخص کے نتیجے میں اس کا جو اندر کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو بحال کرائے۔ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ میں انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ 5 سال صبر کریں اور دیکھیں کہ ظفروال کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ یہ چند ماہ کے اندر اربوں روپے کے کام کسی ایک صوبائی حلقے کے اندر شروع ہونے کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ کنگرا روڈ پر کام شروع ہو گیا ہے، ظفروال بڈیانہ روڈ جو ہے اس کا بھی ٹینڈر ہو گیا ہے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ اس علاقے کا رحیم آباد سنکھترا میرے حلقے میں ایک روڈ آتی ہے جس سے 3 صوبائی حلقے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ ماضی میں کسی نے اس سڑک کے لیے کوشش نہیں کی کیونکہ وہ کسی ایک ایم پی اے کے حلقے میں نہیں آتی تھی، لیکن اس سے تقریباً آدھے ضلع کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں حسن اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے خصوصی شفقت فرما کے اس سال کی اے ڈی پی میں اس رحیم آباد اور سنکھترا روڈ کو بھی شامل کروایا، اور اس کا بھی ٹینڈر کھل گیا ہے یا اگلے چند دنوں میں کھلنے والا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کو اس ضلع کے سہولت ملے گی۔ اسی طرح بے تحاشا اور سڑکوں کے کام ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، یہ شروع ہو جائیں گے، یہ جن کی میں نے ابھی جو آپ کے سامنے رکھے، تو باقی کام اس کے بعد شروع ہو جائیں گے۔ یہ جنڈیالہ روڈ بھی ہماری ٹاپ کی ترجیحات میں، اس پہ بھی بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اس کی بھی سمری جو ہے وہ آخری مراحل میں، اور جب اس کی سمری منظور ہوئے گی، کام مکمل ہوئے گا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس چیز کے لیے میں پچھلے 4 مہینے فائٹ کرتا رہا، لڑائی کرتا رہا، کہ یہ ایک عام سا وہ جو ٹوکری سڑک تھا وہ بننے لگا تھا، اس کو رکوا کے اس کو کارپیٹ روڈ میں منتقل کروایا تاکہ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو ایک اچھی سڑک کی سہولت ہمیشہ کے لیے دستیاب ہو۔ اور آخری بات یہ کہ یہ سارے عہدے، یہ ساری ذمہ داریاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے شہریوں کا اور ریاست کے اداروں کے تعلق کو ٹارگٹ کر کے ریاست کو کمزور کرنے کا ایجنڈا آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جس طرح سے ایک معاشرے کی بنیاد انسانی رشتوں کی حرمت پہ ہوتی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، خالہ چچا، پھوپھی، دوسرے رشتے، ان رشتوں کی حرمت پر انسانی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر ان رشتوں کی حرمت ختم ہو جائے تو معاشرہ جنگل بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ریاست کی بنیاد ریاست کے اداروں کی حرمت پر ہوتی ہے، اور اگر ریاست کے اداروں کی حرمت بے توقیر کر دی جائے اور شہریوں کا ریاست کے اداروں سے اعتماد ختم کر دیا جائے تو وہ ریاست بھی اندرونی طور پہ کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی اداروں اور خاص طور پہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف اس طرح کی گھنونی اور اس طرح کی منفی اور اس طرح کی گھٹیا مہم آج تک پاکستان کے دشمن نہیں چلا سکے جو عمران خان کی شے کے اوپر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پوری دنیا کے اندر چلا رہا۔ یہ قدرتی بات ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی پاکستانی نژاد امیدوار ہے تو اس کی فطری حمایت اور لگاؤ اس پاکستانی امیدوار کے ساتھ، پاکستانی نژاد امیدوار کے ساتھ ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب کا گولڈ سمتھ فیملی سے تعلق اس نوعیت کا تھا
اور پرو اسرائیل لابی کے ساتھ گٹھ جوڑ ایسا تھا کہ جو وہ فطری تعلق ہے کسی بھی پاکستانی نژاد شہری کے ساتھ، انہوں نے اس پاکستانیت کے تعلق کو توڑ کر زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کرنے کو ترجیح دی۔ اور جب ہم یہ کھیل دیکھ رہے ہیں تو اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ حکیم سعید صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، عبدالستار ایدی صاحب اور تکبیر کے ایڈیٹر صلاح الدین صاحب اس بارے میں جو باتیں کرتے تھے آج سے 30-40 سال پہلے کہ زائنسٹ لابی عمران خان کو پال رہی ہے پاکستان کو ہائی جیک کرنے کے لیے، ان تمام تحریروں سے وہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہر اس شہری کو، پاکستانی کو، یہ ٹھنڈے دل اور دماغ سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہماری محبت کا محور پاکستان کی ریاست ہے یا ہماری محبت کا محور وہ سوشل میڈیا کا کوئی رومانوی ناول ہے جس کو زائنسٹ لابی کے پیسوں کے ذریعے چلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں ایک زہر کو کیپسول بنا کر لوگوں کے دماغوں میں اتارا جا رہا ہے۔